ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں، لیگی رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تو جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ دیکھیے یہ تو جیسے احسن اقبال صاحب نے بتایا، جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے یہ تو جسے کہنے سے کمر توڑ ہے بالکل۔ اور ہماری جو حکومت نے گین کیا تھا وہ پوری 5 سال میں 4.5% مہنگائی تھی، انہوں نے آن کے 2 ہی سالوں میں اس کو 10.2% کر دیا ہے، یعنی ڈبل ڈیجٹ ہے۔ ڈبل ڈیجٹ مہنگائی اب پہلے جو تھی وہ 9 سال پہلے ہوئی تھی، اور وہ اس وقت ہوئی تھی جب باہر آئل کی پرائسز جو ہیں، تیل کی قیمتیں وہ $100 تھیں، اور اس میں 32% انکریز ہوا۔ آج کے دور میں جب انہوں نے 10% مہنگائی کی ہے، اس وقت آئل کی پرائس ہے $42 پر بیرل، اور ڈکلائن ہوا ہے، کمی ہوئی ہے 40% کی۔ تو لہٰذا آپ ذرا کمپیئر کر لیں کیا برا حال ہے۔ اب یہ ہم اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ باقی ریجن میں جو باقی ممالک ہیں ہمارے آس پاس، انڈیا دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، سب سے زیادہ مہنگائی ہماری، ان سب کی جو مہنگائی ہے وہ تقریباً 3 سے لے کے 6-7% کے رینج میں، زیادہ سے زیادہ ہم تو تقریباً ڈبل ڈیجٹ ٹچ کر رہے ہیں، یعنی 9% سے کیا 10% ہے۔ اور یہ مہنگائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فوڈ پرائسز میں مہنگائی زیادہ ہے، قیمتیں کھانے پینے کی چیزیں کی زیادہ بڑی ہے، جنرل مہنگائی اتنی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہوتا نہیں رہا ہے پاکستان میں، اور اس کا نتیجہ ڈائریکٹلی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ ایک عام آدمی پہ پڑا ہے، اس لیے کہ فوڈ پہ یا کھانے پینے کی اشیاء پہ اسی کے اخراجات ایک عام آدمی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو انالیسس کر دوں کہ جو سب سے کم آمدنی کے لوگوں کے 20% ہیں، ان پہ مہنگائی کا بوجھ تقریباً جو سب سے اوپر والے ہیں ان سے کئی 30-40% زیادہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فگر ہے۔ اور یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہوا ہے مہنگائی پہ، اب میں چھوٹی چھوٹی 3-4 چیزیں موٹی موٹی آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کا کیا لیول ہے اس وقت۔ آٹا ایک عام آدمی اپنے کھانے پینے کی ضروریات اپنی فیملی کی ایک آٹے سے پورا کرتا ہے۔ آٹے میں پچھلے 2 سال پہ 58% انکریز ہوا ہے، 58%۔ آخری دفعہ یعنی پچھلے سالوں میں پاکستان میں 58% انکریز ہوا ہے 10 سالوں میں۔ 10 سالوں نے جو ہوا پاکستان میں وہ یہ 2 سال میں کر گئے آٹے کے ساتھ۔ اسی طرح شوگر، چینی، جو پچھلی اس حکومت میں 82% بڑھی ہے چینی کی قیمت، اس کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے 7 سالوں میں بھی، یعنی اس حکومت کے آنے سے پہلے 7 سال لگے تھے چینی کی قیمت اتنی بڑے ہونے میں، اتنی اونچی ہونے میں۔ بیسک کھانے کی سبزیوں کو دیکھیں، ٹماٹر تو کھانے کی بالکل بیسک چیز ہے، 96% انکریز۔ یہ 96% اگر ہم پچھلے سالوں کو اٹھا کے دیکھیں تو 9 سال لگے تھے ٹماٹر کو اس قیمت پہ آنے کے لیے جو یہ 2 سال میں لے آئے ہیں۔ اسی طرح آپ آلو دیکھیں، دال مونگ، دالیں پھر عام آدمی کے کھانے کی چیز ہے، دال مونگ جو 108% بڑھی ہے ان کے 2 سالوں میں، 108%۔ اور یہ 108% انکریز ہونے کے لیے پچھلے سالوں میں 15 سال لگے دال مونگ کی قیمت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی دودھ بھی کھلا دودھ پیتا ہے، کھلے دودھ میں بھی 21% انکریز ہو گیا ہے، جو کہ پچھلے جو ہوا تھا وہ 7 سال لگے تھے اس انکریز ہونے میں۔ آٹا، دودھ، دال، چینی، جو ہر وہ چیز جو ایک عام آدمی کرتا ہے استعمال، اس میں آپ مہنگائی پہ ایسی مہنگائی دیکھ رہے ہیں جس کی ہمیں ریسنٹ پاکستانی ہسٹری میں مثال نہیں مل رہی۔ جو بھی گین ہم نے کیا تھا مہنگائی کی قیمتوں میں کو پکڑ کے رکھنے میں، وہ یہ آن کے 2 سال میں اس کو ختم کر گئے۔ اب سونے پہ سہاگا کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائیگر فورس لگا دی ہے کہ آپ بتائیں جا کے مہنگائی کم کروائیں۔ میری گزارش سنیں، ان سے کہیں جائیں جا کے ذرا انالیسس کر کے دیکھیں مہنگائی کس وجہ سے زیادہ ہے۔ کہ اس وجہ سے ہے کہ ایک دکاندار ریٹیل میں زیادہ پیسے لگا رہا ہے اور مہنگائی بڑھ گئی جو یہ ٹائیگر فورس پکڑ کے بتائے گی؟ نہیں،
اگر یہ بیسک اسٹیٹسٹکس اٹھا کے اپنی ٹیم سے کہیں دیکھ کے مجھے بتا دے تو عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گی کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ جائیں جا کے ٹائیگر فورس دکانوں پہ چھاپے مارے, دکانوں کو پریشان کرے, دکانداروں کو پریشان کرے. یہ وجہ مہنگائی کی یہ ہے کہ مل اونرز, ہول سیلرز, انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے پیسہ. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, چینی کی, آٹے کی, ہم نے سب نے بات کری ہے اور یہ کوئی ایک دفعہ بات نہیں, بار بار یہ بات ہوئی ہے. اگر آپ ہول سیل شوگر کی پرائس دیکھیں ہول سیل پرائس شوگر کی گنے کی 15% بڑھی ہے, شوگر کی 25% بڑھ گئی, تو کس نے کمایا؟ مل اونرز نے. اسی طرح اگر آپ شوگر کی ریٹیل پرائس دیکھتے ہیں اس میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا بھیج رہے ہیں ٹائیگر فورس کو دکانوں پہ؟ وہ کیا کر لیں گے؟ پرابلم کی جڑ تو وہ نہیں ہے. پرابلم کی جڑ جہاں ہے آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے لوگ ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے لوگ ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں, اب یہ مہنگائی جو ہے نا, یہ جس طرح مہنگائی کو ہینڈل کر رہے ہیں, میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں ایز اے پروفیشنل اکانومسٹ, یہ بالکل غلط اپروچ ہے. دیکھیں انہوں نے پچھلے سال اتنے قرض جات لے لیے ہیں کہ اس وقت سپلائی آف منی, ایک چھوٹا سا ایکسپریشن ہے کہ اس وقت منی سپلائی کتنی 17% بڑھی ہے. یہ 17% لوگ جو پیسے آپ نے اکانومی میں ڈالے, اس کی وجہ سے اب پرائس لیول کم نہیں آئے گا. یہ بے شک لاکھ ٹائیگر فورس لاکھوں بنا لیں, ادھر ادھر گھومتے پھرے, وہ آپ کے اور مجھے پریشان تو کر سکتے ہیں, مہنگائی میں کمی نہیں لا سکتے. جب ایک ڈاکٹر پرابلم کو صحیح, مریض کو مرض کو صحیح ڈائگنوس ہی نہیں کر رہا تو وہ دوائی کیا صحیح دے گا؟ ان کا تو ڈائگنوسس ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا مہنگائی کم کریں گے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ نے براہ راست دیکھا. براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں لیگی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا تھا کہ یہ خسارہ ختم کر دوں گا میں, خسارہ تو آپ نے بڑھا دیا ہے اور کئی ارب روپے خسارہ بڑھا دیا ہے, اس لیے کہ توجہ ہی نہیں. تو ریلوے ایک ایسا محکمہ ہے پوری توجہ کے بغیر نہیں چل سکتا, انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور سی پیک کو بھی انہوں نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے, خاص طور پہ ML1. آج انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے 7 گھنٹے میں کراچی لاہور کا سفر ہوگا. اپنے کریکشن کیجئے, 7 گھنٹے نہیں, تقریباً 9.5-10 گھنٹے لگیں گے. آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں 160 پہ چلے گی, کہاں 120 پہ چلے گی. اسی طرح جو پریارٹیز تھیں کہ ML1 کو فیز آؤٹ کیا تھا, ان کو انہوں نے پولیٹیکل بیسس پہ کیا اور وہ ساری ترجیحات آگے پیچھے کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ایک بڑا وائبل پروجیکٹ ہے, مجھے خوف ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں رہا تو اس کی وائبلٹی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 خطاب کیے ہیں. ایک خطاب انہوں نے کیا ہے حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے, اور ایک خطاب انہوں نے ابھی سوات کے اندر کیا ہے. اور میں یہ سن کے اور دیکھ کے بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ PTI کے جو جلسے ہیں, کیا یہ کرونا فری ہیں؟ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جلسہ فرماتے ہیں, کیا وہاں سے کرونا چلی جاتی ہے؟ اور جہاں PDM جلسہ کرتا ہے وہاں پہ کرونا آ جاتی ہے. ابھی کل حافظ آباد یہ جا رہے ہیں موصوف تشریف لے کے, اور حافظ آباد میں لوکل ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, سکول بند کرا دیے گئے ہیں, اور محکمہ تعلیم کی طرف سے تمام جو اساتذہ ہیں ان کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے جلسے میں حاضری یقینی بنانی ہے. کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو 2 تقاریر کیں, ان کو سن کے ایک بار پھر یہ یقین غالب ہو گیا ہے کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور عوام کی دنیا کوئی اور ہے. یہ جب تقریر فرماتے ہیں تو انہیں زمینی حقائق کا, اس آگ کا جس میں ایک عام آدمی ان کی پیدا کردہ مہنگائی اور معاشی بدحالی سے جھلس رہا ہے, کوئی نہ ادراک ہے نہ اس کا احساس ہے. جب کھڑے ہوتے ہیں ایک لیکچر فرما کے چلے جاتے ہیں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں, ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے. جناب سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب, ریاست مدینہ ایک بہت مقدس
لوگوں کے دلوں میں تصور ہے، ہر مسلمان کے دل کو اس کی جان سے پیارا تصور ہے۔ برائے مہربانی اپنی پور گورننس، اپنی معاشی بدحالی، اپنی جھوٹ پہ مبنی حکومت، اپنی انتقام پہ مبنی حکومت، اپنی غریب دشمن حکومت کو ریاست مدینہ سے تشبیہ نہ دیں۔ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر خلیفہ وقت ایک گھر میں کسی گھر کے بچوں کو بھوکا بلبلاتے ہوئے سن لے تو خوف خدا سے اپنی کمر پہ اناج کی بوری اٹھا کے اس گھر میں جاتا ہے۔ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں خلیفہ دجلہ کے کنارے ایک کتے کو بھی بھوک سے مرتا ہوا سوچ کے خوف خدا سے کانپتا ہے۔ یہ کس ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے خط غربت سے نیچے پھینک دیا ہے؟ آپ کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگوں سے آپ نے ان کا 2 وقت کا نوالہ چھین لیا ہے؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے، حکومتی معاشی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔